السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے غزوہ بدر۔ جنگ بدر کا آج ہم لوگ واقعہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین یا رب العالمین۔ غزوہ بدر، غزوہ بدر کبریٰ اور 17 رمضان سن 2 ہجری۔ یہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان پہلا فیصلہ کن معرکہ ہے۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قافلے کے لیے ذوالعشیرہ تشریف لے گئے تھے اور جو بچ بچا کر شام چلا گیا تھا، آپ اس کی طاق میں تھے اور اس کی خبر لانے کے لیے آپ نے شام کے مقام حورہ تک 2 آدمی بھیجے تھے۔ چنانچہ جیسے ہی یہ قافلہ وہاں سے گزرا تو انہوں نے جلدی سے مدینہ خبر پہنچا دی، اور خبر ملتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو نکلنے کی دعوت دی، لیکن نکلنا ضروری نہیں قرار دیا۔ چنانچہ اس دعوت پر 313، 314 اور 317 آدمیوں نے لبیک کہا، اور سب سے جو صحیح بات، مطلب کہ جو سب سے صحیح تعداد پتہ چلتی ہے، تو سب سے قریب کا جو گنتی ہے وہ غزوہ بدر میں جو شامل ہونے والوں کی تعداد 313 ہے، جس میں 82، 83 یا 86 مہاجرین تھے اور 61 قبیلے اوس کے اور 70 قبیلے خزرج کے انصار تھے۔ تو انہوں نے مکمل تیاری بھی نہ کی تھی۔ سواری میں صرف 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے، یعنی کہ 313 لوگ، صرف 2 اونٹ اور 70، صرف 2 جو ہے مطلب کہ گھوڑے اور 70 اونٹ۔ آپ سوچیں کہ ایک ایک جو آدمی تھا وہ ایک ایک اونٹ پہ 3 آدمی سوار ہو کے جاتے تھے، اتنی زیادہ اسباب کی کمی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سفید جھنڈا باندھ دیا اور اسے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو جو سفید جھنڈا ہے، آپ دیکھیں کہ جو پرچم لے کے جو ایک شخص ہے وہ آگے چلتا ہے۔ پرچم یعنی کہ کسی کی بھی جو مطلب فوج ہوتی ہے تو اس کا ایک آدمی ہوتا ہے جو جھنڈا لے کے سب سے آگے چلتا ہے نا، تو حضرت مصعب بن عمیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جھنڈا عطا فرمایا، وہ اس کو لے کے آگے آگے چل رہے تھے۔ تو یہ بتائیں کہ آپ دیکھیں کہ اس پورے اتنے سارے لوگوں میں 313 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو ہی جھنڈا کیوں دیا؟ کیونکہ دراصل مصعب بن عمیر کو آگے کیا اس لیے کیونکہ مصعب بن عمیر نے سب سے پہلے مدینہ میں سب سے پہلے جو ہے باقی لوگوں سے پہلے سب سے پہلے وہ ہجرت کر کے آئے تھے۔ اس کے علاوہ ایک جھنڈا مہاجرین کا تھا جسے حضرت علی بن ابی طالب لیے ہوئے تھے، اور ایک جھنڈا انصار کا تھا جسے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ انہوں نے اٹھا رکھا تھا۔ مدینہ کا انتظام نابینا صحابی ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا، لیکن روحہ پہنچ کر ان کی جگہ ابو لبابہ بن ابو منذر رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا۔ یعنی کہ اتنا بڑا مطلب مدینہ تھا اور بچے اور عورتیں ایک مطلب کہ نابینا صحابی پہ چھوڑنا صحیح نہیں سمجھا، تو اس کے بعد انہوں نے ابو لبابہ بن منذر کو روانہ فرمایا ان کی دیکھ بھال اور حفاظت کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے تو بدر منزل مقصود تھی۔ یہ مدینہ کے جنوب مغرب سے مراد کیا ہے؟ ساؤتھ ویسٹ۔ تو یہ مدینہ کے جنوب مغرب میں 155 یعنی 155 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اسے ہر طرف سے بلند پہاڑوں نے گھیر رکھا ہے۔ آمد اور رفت یعنی آنے جانے کے صرف 3 راستے ہیں، ایک جنوب میں جسے العدوۃ القصویٰ کہا جاتا ہے، اور دوسرا شمال میں ہے جو البۃ الدنیا یعنی قریب کا ناکا۔ تو
الادوۃ القصویٰ یعنی قصویٰ کہتے ہیں دور کو، اور الادوۃ دنیا یعنی کہ قریب کا راستہ، ایک دور کا اور ایک قریب کا، یہ کہلاتا ہے۔ تیسرا شمالی راستے کے قریب میں ہی مشرق میں تھا، اور اس سے اہل مدینہ آتے جاتے تھے۔ مکہ سے شام آنے جانے والے قافلوں کا کاروانی راستہ اسی احاطے کے اندر سے گزرتا تھا۔ اسی میں کچھ مکانات، کنویں اور باغات بھی تھے، اس لیے قافلہ عموماً یہاں پر پڑاؤ ڈالتے تھے اور کئی گھنٹوں سے لے کر کئی دنوں تک ٹھہرتے تھے۔ لہٰذا یہ بات بہت آسان تھی کہ اس احاطے میں قریش کا قافلہ اترنے کے بعد مسلمان تینوں راستے بند کر دے اور قافلہ اپنے آپ کو ان کے حوالے کرنے پر مجبور ہو جائے۔ لیکن اس تدبیر کا لازمی تقاضا یہ تھا کہ قافلے کو مسلمان کے نکلنے کا مطلق علم نہ ہوتا، تاکہ وہ غفلت میں بدر کے اندر اتر پڑے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ سے نکلے تو آپ نے پہل جو راستہ اختیار کیا وہ بدر کے بجائے کہیں اور جاتا تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ اختیار کیا، دراصل یہ جو تھا یہ بھی ایک جنگی جو ہے چال تھی۔ جیسے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی تو جانا ان کو مدینہ تھے، لیکن آپ کدھر گئے تھے؟ غار ثور کی طرف۔ تو یہ ایک طرح سے چال ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے مدینے سے نکلے اور آپ نے پہل جو راستہ اختیار کیا وہ بدر کے بجائے کہیں اور جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے چہل قدمی کر کے بدر کی جانب کیا ہوئے؟ آ گئے۔ جہاں تک کہ قافلے کا تعلق ہے تو اس میں 1000 اونٹ تھے، یعنی کہ یہ جو قافلہ تھا کس کا تھا؟ ابو سفیان کا قافلہ تھا۔ اس قافلے کے بارے میں بھی ہم لوگ جانیں گے بھی۔ تو یہ جو قافلہ تھا یہ ابو سفیان کا قافلہ تھا، اور اس میں 1000 اونٹ تھے جن پر کم از کم 50,000 دینار یعنی کہ سونے کے سکوں کو کہتے ہیں دینار، تو 50,000 دینار کی مالیت کا سامان بار کیا ہوا تھا، یعنی کہ اس پہ لدا ہوا تھا۔ اس کا سالار ابو سفیان تھا اور اس کے ساتھ صرف 40 آدمی تھے۔ ابو سفیان ہر درجہ بیدار اور محتاط تھا، ہر آنے جانے والے سے مسلمانوں کی نقل و حرکت کے متعلق دریافت کرتا رہتا تھا۔ چنانچہ ابھی وہ بدر سے کافی دور تھا کہ اسے مسلمانوں کے نکلنے کا علم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ مطلب تھا کہ ان لوگوں کو پہلے ہی علم ہو جاتا تھا، بات پتہ چل جاتی تھی۔ لہٰذا اس نے قافلے کا رخ مغرب کی طرف پھیر کر ساحل کا راستہ پکڑ لیا، یعنی سمندر کا جو کنارے کا راستہ اس کو پکڑ لیا، اور بدر کا راستہ کلی طور پر چھوڑ دیا۔ ساتھ ہی ایک آدمی کو اجرت دے کر مکہ بھیجا جس قدر جلد ممکن ہو انہیں مسلمانوں کے لیے نکلنے کی اطلاع دے دی جائے۔ اس شخص نے خبر پہنچائی تو اہل مکہ نہایت تیزی سے تیار ہو گئے اور سب کے سب نکلے۔ ابو لہب کے 100 بڑے میں سے کوئی پیچھے نہ رہا، یعنی کہ ابو لہب کے علاوہ باقی جتنے بھی تھے سب کے سب آگے آ گئے۔ تو یعنی کہ ابو لہب کے سوا سب بڑوں میں سے کوئی پیچھے نہ رہا۔ تو آس پاس کے جو قبائل کے آدمی بھی تھے جو ساتھ ہو لیے تھے، قریش کے بڑوں میں صرف بنو عدی نے اس میں شرکت نہیں کی۔ تو یہ بنو عدی جو قبیلہ تھا یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبیلہ تھا، اس لیے یہ انہوں نے شرکت نہیں کی۔ جب یہ لشکر جحفہ پہنچا تو اسے ابو سفیان کا پیغام ملا جس میں اس نے اپنے بچ نکلنے کی اطلاع دی تھی اور یہ مطالبہ کیا تھا کہ مکہ واپس پلٹ جائے۔ چنانچہ لوگوں نے واپسی کا ارادہ کرا، مگر ابو جہل نے اپنے تکبر اور نخوت کے سبب آڑے آ گیا اور کوئی واپس نہ ہو سکا۔ صرف بنو زہرہ اپنے حلیف اور رئیس اخنس بن شریک ثقفی کے رائے پر واپس ہو گئے، اور یہ 300 تھے۔ باقی 1000 لشکر نے اپنا سفر جاری رکھا تاکہ ادوائے قصویٰ کے قریب پہنچ کر بدر کے باہر پہاڑوں کے پیچھے ایک وسیع میدان میں پڑاؤ ڈال دیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے ہی میں اہل مکہ کے خروج کا علم ہو گیا، لہٰذا آپ نے مسلمانوں سے مشورہ کیا۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھے اور اچھی بات کہی، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور اچھی بات کہی، پھر حضرت مقداد رضی اللہ عنہ اٹھے اور عرض پر دراز ہوئے، اور انہوں نے کیا کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی۔ کیا کہا تھا؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 28 میں فَحَسَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّهَا هُنَا قَائِدُونَ، تم اور تمہارے رب جاؤ اور لڑو اور ہم یہی بیٹھے ہیں۔ تو اتنی نافرمان قوم تھی کہ انہوں نے اپنے
پیغمبر سے کہا تھا آپ جائیے اور آپ اللہ لڑے، دونوں لڑے، جب وہ جو جگہ ہے وہ خالی ہو جائے گی تب ہم جا کے وہاں پر جا کے رہیں گے، اس طرح سے کہا۔ تو یہ جو صاحب ہے یہ کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے کہا تھا، بلکہ ہم تو آپ کے دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے سے لڑیں گے۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دمک اٹھا اور آپ مسرور ہو گئے، یعنی کہ خوش ہو گئے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں مجھے مشورہ دو۔ یعنی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات پہ جو ضروری مطلب کہ پیش آتی تھی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ لیتے تھے۔ اس پر انصار کے رئیس حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اٹھے اور عرض پر دراز ہوئے، یعنی کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا آپ ہماری طرف اشارہ فرما رہے ہیں، تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ کہیں، اگر آپ ہمیں اس سمندر پر لے چلیں، اس سمندر پر لے چلیں اور اس میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا، ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ کل آپ ہمارے ساتھ دشمن سے ٹکرا جائیں۔ ہم جنگ میں پامرد اور لڑنے والے جو جوان نمرود ہیں، اور توقع ہے کہ اللہ آپ کو ہمارا جوہر دکھلائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، لہٰذا آپ ہمیں لے کر بڑھیں، اللہ برکت دے۔ انہوں نے گفتگو کے دوران یہ بھی کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اور آپ پیش قدمی کرتے ہوئے برق غیمات تک جائیں تو بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کی لہر دوڑ پڑی اور آپ نے فرمایا چلو اور خوش ہو جاؤ، کیونکہ مجھ سے اللہ سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے، واللہ اس وقت میں گویا قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی سے ہی یہ دکھا دیا گیا تھا کہ کس کی کہاں پر جو ہے قتل گاہ ہوگی، کون کہاں مارا جائے گا، یعنی کہ اپوزیشن جو مشرکین مکہ تھے ان کا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی جانب پیش قدمی کی اور وہاں اسی رات پہنچے جس رات مشرکین پہنچے تھے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے میدان بدر کے اندر عدوہ دنیا کے قریب پڑاؤ ڈال دیا، لیکن حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ آگے بڑھ چلیں اور جو ہم چشمہ دشمن کے سب سے زیادہ قریب ہے اس پر پڑاؤ ڈالیں، تاکہ مسلمان حوض بنا کر اپنے لیے پانی جمع کر لیں اور بقیہ چشموں کو پاٹ دیں، اس طرح دشمن پانی سے محروم رہ جائے گا۔ چنانچہ آپ نے یہی کیا۔ پھر مسلمانوں نے ایک چھپر بنائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت گاہ تھی۔ تو قیادت گاہ اسے کہتے ہیں جہاں سے لیڈر جو ہے لیڈ کرتے ہیں، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو لیڈ کر رہے تھے، اور اس پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی کمان میں انصاری جوانوں کی ایک جماعت پہرے اور حفاظت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ اسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترقی فرمائی اور میدان جنگ کا چکر لگایا۔ وہاں آپ نے ہاتھ کا اشارہ کر کے فرمایا یہ فلاں فلاں کی قتل گاہ ہے اور یہ فلاں فلاں کی قتل گاہ ہے انشاءاللہ، یعنی کفار کے جو مکہ کے جو لوگ تھے، لیڈر تھے بڑے بڑے، تو وہ تو قتل ہونے کی جو جگہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئی، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ہونے کی ایک طرح سے تصدیق تھی۔ پھر ایک درخت کے جڑ کے پاس نماز پڑھتے ہوئے رات گزاری۔ مسلمانوں نے بھی پھر بھرپور اعتماد کے ساتھ پرسکون رات گزاری اور اللہ نے بارش نازل فرمائی، جیسا کہ اس کا ارشاد ہے، اِذْ يُغْشِيكُمُ النُّعَاسُ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 11 میں، کہ جب اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نیند سے امن اور بے خوفی کے طور پر نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے سے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے اور تمہارے دل مضبوط کر دے اور تمہارے قدم جما دے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں کہ پہلے سے پتا تھا کہ دشمن قتل ہونے والا ہے اور لشکر بھی اچھے سے ترتیب دیا، پھر سارے انتظام دیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رات جہاں پہ گزاری ہے وہ کیسے گزاری تھی؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی اور اللہ سے خوب دعائیں کرتے رہے اور گڑ گڑاتے ہوئے اللہ سے دعائیں کرتے رہے نماز پڑھتے ہوئے اور اللہ سے مانگتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اپنی رات گزاری اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی کس طریقے سے؟ بارش برسا کے. تو بارش کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک رحمت تھی، مدد تھی. اور آپ دیکھیے کہ اسی بارش کے ذریعے سے کیا ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیند اور پرسکون جو ہے نیند آئی اور تمہیں خوف سے تمہیں نیند آ گئی، یعنی کہ دہشت چلی گئی، ٹینشن چلی گئی اور پھر نیند آ رہی ہوگی. آپ دیکھیے کہ بہت جب ٹینشن ہوتی ہے نا تو انسان کو نیند نہیں آتی ہے، لیکن صحابہ کو پرسکون نیند آ گئی اتنی زیادہ ٹینشن میں. آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جب دشمن کا حملہ ہونے والا ہے اور اتنی زیادہ بڑی تعداد میں کوئی آ رہا ہے اور پھر اسباب بھی نہیں، لوگوں کی بھی کمی، اور پھر ایسے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیند طاری کر دی، وہ بھی پرسکون نیند. ٹینشن میں نیند آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے. تو صحابہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سلا دیا اور پھر اللہ نے بارش برسا دی ان کے اوپر، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مدد تھی. تو بارش اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی رحمت ہوتی ہے اور ایسی چیز ہے جس میں جب آپ دیکھیے باہر نکلتے ہیں تو بادلوں سے پانی اترتا دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایک خاص قسم کا یقین آتا ہے. اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے کہ کہاں سے یہ پانی آتا ہے، کدھر سے پانی آتا ہے. تو جب کبھی موقع ہو تو آپ بارش میں تھوڑا سا بھیگا کریں، اس سے کافی فائدے ہیں. تو انسان کا تزکیہ ہو جاتا ہے، شیطان کے وسوسے دور ہو جاتے ہیں، نگیٹیوٹی تھاٹس ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے، انسان کی جو بری وسوسے اور بری سوچ ہوتی ہے یہ سب دور ہو جاتی ہیں. اللہ کی معرفت ہوتی ہے، انسان بندہ جو ہے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. تو پھر جو صحابہ تھے ان کے اوپر بھی کیا ہوا، بارشوں کی وجہ سے ان کے اندر کی جو نگیٹیوٹی تھی وہ دور ہوئی اور پھر کیا وسوسے دور ہوئے اور پھر ان کا تزکیہ ہو گیا. تو شیطان، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا یہاں پہ آیت میں کہ تم سے شیطان کی گندگی کو دور کر دیا، یعنی شیطان تو انسان کی ہمت کو کیا کرتا ہے، کمزور کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، دہشت دلاتا ہے، خوف ڈالتا ہے دلوں میں، شک ڈالتا ہے نا. تو اللہ نے اس بارش کے ذریعے سے شیطان کی ساری وسوسے، گندگی، نجاست سب دور کر دی. اور آپ پھر دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ اور تمہارے دل کو مضبوط کر دی تاکہ تمہارے قدم بھی جما دیے. تو دل کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ قدم بھی جما دیے، تو یعنی اندر سے بھی ثابت قدمی اور باہر سے بھی ثابت قدمی، یعنی دل بھی جمع ہوا اور باہر سے قدم بھی جمے ہوئے. تو تقویٰ دراصل کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. اور پھر ساتھ ساتھ کیا ہے، استقامت کہاں ہونی چاہیے؟ قدموں میں. تو اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ اندر اور باہر دونوں طرف ان کی ثابت قدمی تھی. اسی لیے جیسے کہ مثال کے طور پہ جیسے مثلاً پردہ ہے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دل کے اندر تقویٰ ہونا چاہیے تو بس کیا کرنا، سر اوپر سے پردہ یا حجاب کر کے. تو نہیں، ایسا نہیں کر سکتے. یا پھر ایسا کر لیں کہ باہری ہم نے حجاب کر لیا پھر دل میں ہمارے کیا کھوٹ ہے. تو نہیں، دونوں چیز ہمیں لے کے چلنی، یعنی کہ دل کے اندر بھی پردہ ہو اور ظاہری طور پہ بھی پردہ ہو اور باہری یعنی کہ اندرونی طور پر بھی انسان پہ پردہ ہونا چاہیے، حجاب ہونا چاہیے. پھر جب صبح ہوئی یعنی جمعے کی صبح 17 رمضان سن 2 ہجری، دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی. تو جو جنگ کا وقت تھا یعنی کہ جنگ کا جو دن تھا وہ کیا تھا، 17 رمضان 2 ہجری، غزوہ بدر جو سب سے پہلی جو اسلامک جنگ ہوئی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہونے کے لیے. تو یہ ڈیٹ ہمیشہ آپ لوگ یاد رکھیں کہ 17 رمضان 2 ہجری. اور آپ دیکھیے اسی سال کیا تھے، روزے بھی فرض ہوئے تھے، بس کچھ ہی دن ہوئے ہی تھے کہ کیا ہوئی، جنگ بھی ہو گئی. تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، دعا فرمائی. دعا کیا تھا کہ اے اللہ، یہ قریش ہے جو اپنے غرور و تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آئے ہیں. اے اللہ، تیری مدد جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اے اللہ آج نہیں، آج تو انہیں ایڈ کر رکھ دے. ایڈ کر رکھ دے سے مراد ہوتا ہے یعنی ان کو شکست دے دے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں برابر کی اور فرمایا جب تک میرا حکم نہ آ جائے لڑائی شروع نہ کرنا. نے فرمایا کہ جب وہ تمہارے قریب آ جائے تو ان پر تیر چلانا اور اپنے تیروں کو بچائے رکھنے کی کوشش کرنا، اور جب تک وہ تم پر چھا نہ جائے تو تلوار نہ کھینچنا. اس کے بعد آپ چھپر میں واپس چلے گئے.
آپ کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تھے. آپ نے اللہ عز و جل سے بڑے سوچ کے ساتھ دعا کی، یہاں تک کہ فرمایا اللہم ان تحلک هذه العصبہ اصابت اليوم لا تعبد ابدا اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا. اے اللہ اگر آج یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو کبھی تیری عبادت نہ کی جائے گی. اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد کبھی تیری عبادت نہ کی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب تضرع اور خلوص کے ساتھ دعا کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر آپ کے کندھے سے گر گئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چادر کو درست کی اور عرض پر داز ہوئے کہ اے اللہ کے رسول بس فرمائیے. آپ نے اپنے رب سے جی بھر کے دعا فرمائی ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ مکہ کیا ہے، جو اب یہ جو مکہ سے جو آنے والے مشرکین ہیں یہ شکست کھائیں گے، ان کی جگہ جگہ قتل گاہیں بنیں گی، یہ ذلیل خوار ہوں گے، یہ مارے جائیں گے اور فتح مسلمانوں کی ہوگی کہ کون کون سے سردار کہاں کہاں قتل گاہ ان کی بنے گی نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تیاری بھی کی، تدبیریں بھی کی، سب کچھ کر لی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی آہ گزاری کر رہے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی ترس آ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں آ کر کے کہ اب آپ بس کریں، اے اللہ کے رسول کافی ہے. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے. اگر آپ دیکھیں کہ ہمارا کیا طرز عمل ہوتا ہے، جب ہم کسی خاص بڑے کام کے لیے کچھ کرنے ہوتا ہے تو ہمارے کیا ہوتا ہے، ہماری تیاریاں بھی ڈھیلی ہوتی ہیں، ہماری دعائیں بھی ڈھیلی ڈالی ہوتی ہیں اور دعا میں یقین بھی نہیں ہوتا ہے. تھوڑا سا کوئی انسان دین کا کام کر کے سمجھتا ہے کہ اب ہم نے بہت کر لیا ہے، بس بہت ہو گیا. تو کسی بھی چیلنج کے موقع پر جو خالص اللہ کے خاطر کیا گیا ہو، جو یعنی کہ خالص اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے جو چیلنج یعنی جو کام کیا جا رہا ہے، تو اس میں دو چیزیں موسٹ امپورٹنٹ ہے. پہلی چیز ہے کہ اس میں سخت محنت ہونی چاہیے اور پھر دوسری چیز ہے دعا. دعا دراصل کیا ہے، یہی پیغمبروں کی سنت ہے. تو سخت محنت کے ساتھ ساتھ دعائیں کرنی چاہیے. آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف دعاؤں سے دعا کر لیتے، اتنا ہی کافی تھا نا. اور پھر کسی کو کیا ضرورت تھی اتنا آمنے سامنے مقابلہ کرنے کی، جنگیں لڑنے کی؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدبیریں بھی کی، پلاننگز بھی کی اور اپنی ساری ساری کوششیں بھی کی اور سب کچھ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر دعائیں بھی کی، رات بھر پوری دعائیں اور عبادت میں اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری. اور بہت ساری احادیث ملتی ہیں. یہ تو بہت چھوٹی سی احادیث یہاں پہ آپ لوگوں کو بتائیے. تو حدیث کی کتابوں میں تو بخاری میں تو بہت ساری اسی سے ریلیٹڈ بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دعا کر رہے تھے، اتنی دعا کر رہے تھے، کرتے کرتے ان کی چادر تک کی نیچے گر گئی. تو اس کے بعد آپ جو ہے ابو بکر صدیق آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس کیجیے اللہ کے رسول اب کافی ہے. دوسری طرف مشرکین کی صورتحال یہ تھی کہ ابو جہل نے اللہ سے فیصلے کی دعا کی. اس نے کہا اے اللہ، ہم سے جو فریق قرابت کو زیادہ کاٹنے والا ہے اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے اسے آج توڑ دے. یعنی یہ کون دعا کر رہا ہے؟ ابو جہل. دعا میں بھی کوئی خیر کی بات بھی نہیں کہہ پا رہا ہے نا، اپنے ہی اپوزٹ دعا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے اللہ، ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اور زیادہ پسندیدہ ہے آج اس کی مدد فرما. آپ دیکھیں کہ ایک طرح سے اس نے تو خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر دی نا. کہہ رہا کہ اے اللہ، ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے، آج اس کی تو مدد فرما. مبازرت اور قتال. اس کے بعد قریش کے 3 بہترین سوار عتبہ، شیبہ فرزندان رابیہ اور ولید بن عتبہ آگے بڑھے اور مسلمانوں کو دعوت مبازرت دی. جواب میں انصار کے 3 جوان نکلے. مشرکین نے کہا ہم اپنے چچیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں. چنانچہ اب حضرت عبیدہ بن حارث، حمزہ اور علی رضی اللہ عنہم آگے بڑھے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے شیبہ کو اور علی رضی اللہ عنہ نے ولید کو ٹھکانے لگا دیا. البتہ عبیدہ رضی اللہ عنہ اور عتبہ کے درمیان 2 ضربوں کا تبادلہ ہوا اور ایک نے دوسرے کو اچھی طرح زخمی کر دیا. لیکن اتنے میں حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ اپنے اپنے شکار سے فارغ ہو کر عتبہ پر ٹوٹ پڑے اور اسے قتل کیا. حضرت عبیدہ کو
حضرت عبیدہ کو اٹھا لائے، ان کا پاؤں کٹ گیا تھا اور اس کی وجہ سے 4 یا 5 دن بعد مدینہ واپسی کے دوران صفرا میں ان کا انتقال ہو گیا۔ مباحثت کا نتیجہ مشرکین کے لیے برا ثابت ہوا، چنانچہ وہ غصے سے بے قابو ہو کر مسلمانوں کی صفوں پر نہایت تندی کے ساتھ ٹوٹ پڑے اور مرد اور واحد کی طرح یکبارگی حملہ ور کر دیا، لیکن مسلمان اپنی جگہ جمے رہے، وہ اپنا دفاع کر رہے تھے اور احد احد کہہ رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ احد احد، یعنی صرف اللہ ایک ہے، صرف اللہ ایک ہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھپکی آئی، پھر آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا، ابو بکر خوش ہو، ابو بکر خوش ہو جاؤ، تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی۔ یہ جبریل ہیں، اپنے گھوڑوں کی لگام تھامے ہوئے ہیں، تھامے آگے آگے چل رہے ہیں اور ان کے جوڑوں پر گرد و غبار ہے، یعنی کہ جبریل علیہ السلام بھی جنگ میں شریک ہو گئے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے 1,000 فرشتے مسلمانوں کی مدد کی تھی، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1,000 فرشتے بھیج کر کے مسلمانوں کی تائید کی مدد کی۔ آپ دیکھیے کہ جب مقابلہ ایسی شخصیت، یعنی کہ ایسی شخصیت سے ہو جو دکھائی نہیں دیتی ہو، تو وہ 1,000 تو کیا، وہ ایک شخص، ایک انسان بھی، یعنی کہ ایک مخلوق بھی وہ کافی ہے۔ تو یہ اللہ کی مخلوق ایسی تھی جو دکھائی نہیں دیتی تھی، تو پھر کیا ہے، تو واقعی میں تو یہ ان کو تو جنگ ہار نہیں تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پوش سپاہینہ شان سے آگے بڑھے۔ اس وقت آپ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، سورہ قمر کی آیت نمبر 75۔ ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریاں مٹی کی لی اور شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں کہتے ہوئے مشرکین کے چہروں پر دے ماری۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، کوئی مشرک نہ بچا جس کی دونوں آنکھیں اور نتھوں میں ایک مٹی میں سے کچھ نہ گیا ہو۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، سورہ انفال کی آیت نمبر 17۔ جب آپ نے پھینکا تو در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی کیا تھی؟ مدد تھی۔ اللہ نے اس طریقے سے مدد کی، فرشتوں کو بھیجا، نیند طاری کر دی، بارشیں برسائیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مدد تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مشرکین پر حملہ کا حکم اور جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، شدو، چڑھ دوڑو۔ چنانچہ مسلمان جن کا جوش جہاد ابھی شباب پر تھا، چڑھ دوڑے، اور ان کے جوش اور خروش میں یہ دیکھ کر مزید تیزی آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با نفس و نفیس ان کے درمیان موجود ہیں اور سب سے آگے بڑھ کر لڑ رہے ہیں۔ چنانچہ وہ صفوں کی صفیں درہم برہم کرنے اور گردنیں کاٹنے لگے، اور فرشتوں نے بھی ان کی مدد کی، وہ بھی مشرکین کی گردنیں مارتے تھے اور جوڑوں پر ضرب لگاتے تھے۔ چنانچہ آدمی کا سر کٹ کر گرتا اور پتہ نہ چلتا تھا کہ کس نے مارا ہے، اور آدمی کا ہاتھ کٹ کر گر جاتا تھا تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس نے کاٹا ہے۔ یعنی لوگ کٹ کر کے مر رہے تھے، گر رہے تھے، یعنی کفار مکہ کٹ کٹ کے گر رہے تھے اور یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ کس نے مارا ہے۔ تو دراصل جب 1,000 فرشتے ہوں گے مدد کے لیے تو پھر واقعی میں تو پتہ ہی نہیں چلے گا نا۔ جو مشرکین پر شکست نازل ہو گئی اور انہوں نے راہ فرار اختیار کی، اور مسلمانوں نے ان کو خدیڑ لیا کہ کسی کو قتل کیا، کسی کو قید کیا۔ ادھر مشرکین کی تائید میں اور مسلمانوں کے خلاف ان کو بھڑکانے کے لیے ابلیس بھی سراقہ بن مالک جاشم کی شکل میں حاضر تھا، یعنی کہ مسلمانوں کی طرف سے کون تھے؟ جبریل علیہ السلام، اور ادھر کفار کی طرف کون تھا؟ ابلیس۔ اور کس کی شکل میں آیا تھا؟ سراقہ بن مالک جاشم کی شکل میں حاضر تھا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ فرشتے اور ان کی پوری کارروائیاں دیکھ لی تو الٹے پاؤں پلٹ کر بھاگ گیا اور اپنے آپ کو بحر احمر میں جا کر ڈال دیا، یعنی کہ بالکل چھپ گیا، جا کے غائب ہی ہو گیا اس دن، کہ اللہ کی مدد آئی ہوئی ہے اور اللہ کی ایسی جو گروہ جس کو انسان کیا تو کوئی ابلیس بھی نہیں ہرا سکتا تھا نا، تو خود ہی وہ بھاگ گیا، غائب ہو گیا۔ ابو جہل کا قتل۔ ابو جہل ایک ایسے گروہ میں تھا جنہوں نے اس کے گرد اپنی تلوار اور نیزوں کی باڑ قائم کر رکھی تھی۔ ادھر مسلمانوں کی صفوں میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ
کے ارد گرد 2 انصاری جوان تھے جن کی موجودگی سے وہ مطمئن نہ تھے کہ اتنے میں ایک نے اپنے ساتھی سے چھپا کر ان سے کہا، چچا جان مجھے ابو جہل دکھا دیجیے۔ انہوں نے کہا، اسے کیا کرو گے؟ اس نے کہا، مجھے بتایا گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے جدا نہ ہوگا، یہاں تک کہ ہم میں سے جس کی موت پہلے ہو وہ مر جائے۔ اتنے میں دوسرے نے بھی یہی بات کہی۔ اس کے بعد جب صفیں پھٹ گئیں تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ابو جہل چکر کاٹ رہا ہے۔ انہوں نے دونوں کو اس سے دکھا دیا۔ دونوں چھپ اس کے اوپر جھپٹ پڑے اور تلوار مار کر قتل کر دیا۔ ایک نے پنڈلی پر ضرب لگا دی اور اس کا پاؤں یوں اڑ گیا جیسے مسل کی مار پڑنے سے گٹھلی اڑ جاتی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ایک مطلب اسٹک سے کوئی بادام چھلکے والا توڑتا ہے تو بادام کتنی دور جا کے اڑ کے گر جاتا ہے نا، اڑ جاتا ہے، اسی طریقے سے اس کو ایسی مار لگی جیسے موسل کی مار پڑنے سے گٹھلی اڑ جاتی ہے۔ تو موسل کہتے ہیں اسٹک کو اور گٹھلی کہتے ہیں بادام کو، چھلکے والا۔ اور دوسرے نے بری طرح زخمی کر دیا اور اس حال میں کہ چھوڑا کہ صرف سانس ہی آ جا رہی تھی۔ اس کے بعد دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ دونوں کا دعویٰ تھا کہ میں نے قتل کیا ہے۔ آپ نے تلوار دیکھی اور فرمایا دونوں نے قتل کیا ہے۔ یہ دونوں جواں افرا کے صاحبزادے معاذ اور معاوض رضی اللہ عنہ تھے۔ معاوض رضی اللہ عنہ تو اسی غزوہ میں شہید ہو گئے تھے، اور البتہ معاذ رضی اللہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک باقی رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو ابو جہل کا سامان دیا۔ معرکہ ختم ہو گیا تو لوگ ابو جہل کی تلاش میں نکلے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسے پا لیا۔ ابھی اس کی سانسیں آ جا رہی تھی، انہوں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور سر کاٹنے کے لیے داڑھی پکڑ اور فرمایا، اے اللہ کے دشمن، آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا نا؟ تو اس نے کہا، مجھے کاہے کا رسوا کیا؟ کیا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے اوپر بھی کوئی شخص یعنی کوئی آدمی ہے؟ یعنی اتنا تکبر، مر رہا ہے اور پھر بھی کہہ رہا ہے کہ تم نے جس شخص کو قتل کیا اس سے اوپر بھی کوئی آدمی ہے کیا؟ اتنا تکبر۔ پھر بولا، کاش مجھے کسانوں کی وجہ کسی اور نے قتل کیا ہوتا۔ تو یعنی کہ کسان سے مراد یہاں پر انصار ہیں۔ تو مرنے کے اوپر بھی کیا کہہ رہا کہ مجھے کسانوں نے نہیں کسی اور نے قتل کیا ہوتا۔ ہر جگہ تکبر اور صرف تکبر۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ مجھے بتاؤ کہ آج فتح کس کی ہوئی ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی۔ ابو جہل نے کہا، اے بکریوں کے چرواہے، تو بڑی ہی مشکل جگہ پر چڑھ گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا سر کاٹ لیا اور خدمت نبی میں حاضر کیا۔ آپ نے فرمایا، اللہ اکبر والحمد للہ، صدق وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا ہے، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دے دی۔ تو یہ دعا جب صحیح بھی کرتے ہیں تب بھی یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تھا نا، ابو جہل اس امت کا فرعون ہے۔ یوم الفرقان یعنی فیصلے کا دن۔ یہ معرکہ کفر اور ایمان کا معرکہ تھا۔ قرآن کریم میں بھی یوم الفرقان یعنی بدر کو یوم الفرقان کہا گیا۔ اس میں حق اور باطل کی جنگ تھی۔ تو اس موقع کو کفر اور ایمان کا موقع تھا۔ یہ دراصل اس میں جو آدمی نے اپنے چچا سے، باپ نے اپنے بیٹے سے، بھائی نے اپنے بھائی سے، قرابت داروں نے اپنے قریب ترین لوگوں سے جنگ کی، ٹھیک ہے؟ یعنی سگا جو بھائی سگے بھائی مطلب کہ ایک ایمان لے آیا اور پرانا والا تھا ایمان نہیں لایا، وہ مشرک تھا۔ پھر باپ ہو سکتا ہے ایمان لے آیا ہو، بیٹا نہیں ایمان لایا، مشرک تھا۔ تو اس میں تھے خونی رشتے، لیکن کیا تھے؟ ان کے اندر دیوار کھڑی ہو گئی مشرک کی اور شرک توحید کی۔ ایک طرف شرک تھا اور ایک طرف توحید تھا۔ تو اس طرح سے اس میں جو ہے آدمی نے اپنے چچا سے، باپ سے، اپنے بیٹے سے، بھائی نے اپنے بھائی سے، قرابت داروں نے اپنے قریب ترین لوگوں سے جنگ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو قتل کیا۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کا مقابلہ کیا، یعنی کہ یہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے لیکن بعد میں ایمان لے آئے تھے، اور مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو قید کیا۔ یوں قرابت کے تعلقات کٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کلمہ ایمان کو کلمہ کفر پر بلندی عطا فرمائی اور حق کو باطل سے جدا کر دیا۔ اسی لیے اس دن کا نام یوم الفرقان پڑ گیا، یعنی بدر کا دن 17 رمضان المبارک ہے۔ ٹھیک ہے، فرقان یعنی فرق کرنے والی، تو حق اور باطل میں تمیز اس دن ہو گئی، اسی لیے اس جنگ کو یوم الفرقان کہتے ہیں، جنگ بدر کہتے ہیں۔ فریقین کے مقتولین، اس موقع میں 14 مسلمان شہید ہوئے، 6 مہاجرین اور 8 انصار، انہیں میدان بدر ہی میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کی قبریں اب بھی وہاں معروف ہیں، یعنی کہ اب بھی وہاں پہ ہیں۔ مشرکین کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قید ہوئے۔ مرنے والوں میں زیادہ تر سربرآمدہ قسم کے لوگ تھے۔ اس میں سے 24 سردار کی لاشیں کھینچ کر بدر کے ایک گندے خبیث کنویں میں پھینک دی گئی، یعنی ایسے یہ لوگ تھے کہ ان کو قبر تک نہیں نصیب ہوئی، ایسے یہ بد نصیب لوگ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روز بدر میں قیام فرمایا۔ اس کے بعد جب واپسی کے لیے تیار ہوئے تو اس کنویں کے منڈیر پر آ کر کھڑے ہوئے اور ان سرداروں کا نام لے کر پکارا، اے فلاں کے بیٹے اور اے فلاں کے بیٹے، فلاں، کیا تمہیں یہ بات اچھی لگی کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی؟ کیونکہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اس سے ہم نے برحق پایا، تو کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے تم نے برحق پایا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، آپ ایسے جسموں سے کیا باتیں کر رہے ہیں جن میں روحیں بھی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو، لیکن یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے، یعنی کہ تو بہت سارے مفسرین کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو انسان ہوتے ہیں جب وہ فوتگی ہو جاتی ہے تو وہ لوگ سن سکتے ہیں، یا بہت سارے مفسرین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ خاص کیا گیا تھا تاکہ وہ لوگ اس چیز کو سن سکے جو دشمنان اسلام تھے، تو اللہ علم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ مکہ اور مدینہ کے معرکے کی خبر۔ مکے میں شکست کی خبر بھاگانے والے مشرکین ذریعے پہنچی، ٹھیک ہے، تو مکے میں شکست کی خبر بھاگنے والے مشرکین کے ذریعے پہنچی، جس سے انہیں بڑی ذلت اور رسوائی محسوس ہوئی، حتیٰ کہ انہوں نے مقتولین پر نوحہ گیری سے روک دیا تاکہ مسلمان خوش نہ ہوں۔ لطف یہ ہوا کہ اسود بن مطلب کے 3 بیٹے مارے گئے اور ان پر نوحہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک رات ایک نوحہ کرنے والی عورت کی آواز سنی تو سمجھا کہ اجازت مل گئی ہے، اور جھٹ اپنے غلام کو حقیقت معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ اس نے واپس آ کر بتایا کہ یہ عورت اپنے ایک گم شدہ اونٹ پر رو رہی ہے۔ اسود یہ سن کر اپنے آپ پر قابو نہ پا سکا اور بے اختیار پکار اٹھا، کیا وہ اس بات پر روتی ہے کہ اس کا اونٹ غائب ہو گیا اور اس پر بے خوابی نے اس کی نیند کو حرام کر رکھی ہے؟ تو اونٹ پر نہ رو بلکہ بدر پر رو جہاں پہ قسمتیں پھوٹ گئی ہیں۔ مزید چند اشعار کہے جن میں اپنے بیٹوں پر افغان کیا۔ تو یہاں پر جو نوحہ کی بات آئی ہے، تو نوحہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نوحہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جب کوئی مرنے والا ہوتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کے پیچھے جو اس کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، اس زمانے میں عرب کے لوگ کیا کرتے تھے، شعر و شاعری کے ذریعے سے اس کی تعریفیں بیان کر کر کے سینہ پیٹ پیٹ کے رونا، چلانا، دہاڑے مارنا، مطلب کہ ساری کی ساری جتنی بھی پاسٹ کی باتیں تھی وہ کہی جاتی تھی چلا چلا کر کے، اور پھر مطلب کہ باتیں کہہ کہہ کر کے خوب رونا، سینہ پیٹنا اور گال پیٹنا، اس طریقے سے یہ نوحے ہوتے تھے۔ تو ایک جو عورت اونٹنی کے لیے رو رہی تو اس کو اسی بات پہ حیرت ہوئی۔ ادھر اہل مدینہ کی خوشخبری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قاصد روانہ فرمائے، ایک عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ بالائی مدینہ کی طرف اور دوسرے زید بن حارثہ زید مدینہ کی طرف۔ اس دوران یہود نے چھوٹے پروپگنڈے کر کے مدینہ میں ہلچل مچا رکھی تھی، اسی لیے جب فتح کی خبر پہنچی تو ہر طرف مسرت اور شادمانی کی لہر دوڑ پڑی۔ مدینے کے دوران تلقین
تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھی، یعنی کہ مدینے میں چاروں طرف جو ہے اللہ اکبر، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ کے نعروں سے پوری آوازیں جو تھی، اس آوازوں سے پورا سب کچھ گونج اٹھا، اور سربراہ وہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دینے کے لیے بدر کے لیے راستے میں نکل پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی راہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصرت الہی کا تاج پہنے مدینے کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ مال غنیمت اور قیدی بھی تھے۔ وادی صفرا کے قریب پہنچے تو تقسیم غنیمت کا حکم نازل ہوا، یعنی کہ یسألونک عن الانفال، تو وہ والی جو آیت ہے سورہ انفال والی، تو یہاں اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ نازل ہوئی اسی درمیان۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس، یعنی 5 حصے نکال کر باقی مال غنیمت غازیوں پر تقسیم فرمایا۔ پھر وادی صفرا میں پہنچ کر نضر بن حارث کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اس کی گردن اڑا دی۔ اس کے بعد ارقص زبیہ پہنچے تو عقبہ بن ابی معیط کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ نے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس کی گردن ماری انہوں نے۔ سربراردہ مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دینے کے لیے نکلے تھے، مقام روحہ میں آپ سے ان کی ملاقات ہوئی، اور وہاں سے مدینہ تک انہوں نے آپ کی رفاقت اور قیادت میں سفر طے کیا۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو نضر بن حارث جن کی یہ انہوں نے گردنیں اڑائی تھی، تو یہ وہی شخص تھا جو گانے بجانے والیاں عورتیں خرید کے لایا تھا مکہ میں، تاکہ لوگ قرآن سے دور ہو سکے، تو اس طرح سے اس کی قتل ہوا۔ آپ کی رفاقت قیادت میں سفر طے کیا، اور اس طرح آپ مدینے میں یوں منظر منصور داخل ہو، یعنی کہ مظفر، یعنی کہ کامیابی کے ساتھ، منصور یعنی جن کی تائید کی گئی، یعنی مدد کی گئی، تو مظفر اور منصور داخل ہوئے، اور ہر دشمن پر آپ کی دھاک بیٹھ چکی تھی، اور اسی وجہ سے بہت سے لوگ حلقہ بغوش اسلام میں بھی داخل ہوتے چلے گئے، یعنی کہ بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے، کیونکہ نا آپ دیکھیے جو جنگ بدر ہوئی تھی اس وقت کوئی منافق نہیں تھا، جنگ بدر کے بعد ہی منافقت کیا ہوئے لوگ زیادہ سے زیادہ داخل ہو گئے۔ اب یہ کیا تھا نا، عروج پر جانے والا تھا، بھائی مال غنیمت مل رہا ہے اور اسلام کا پروانہ چڑھ رہا ہے، تو اگتے سورج کو سبھی لوگ سلام کرتے ہیں جو دنیاوی پرست لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو مسلمان پہلے ایمان لائے وہ کیا خالص اسلام والے تھے، خالص مومن تھے، انہوں نے صرف اللہ کی خاطر، صرف اللہ کے رسول کے لیے خالص انہوں نے جنگ کی تھی، کوئی ان کو مال غنیمت کا کوئی لالچ نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر بدری صحابہ کو وہ فضیلت تھی جو بعد والے کتنی بھی ایمان لے ان کو فضیلت نہیں اتنی، تو بدری صحابہ کی بہت فضیلت ہے، یہاں تک کہ ان فرشتوں کی بھی فضیلت ہے جو اس میں وہ شامل ہوئے تھے، بدری فرشتے، بدری صحابہ۔ اور پھر کیا تھا کہ اب غول در غول کیا ہوئے لوگ، بہت سارے لوگ اسلام میں شامل ہونے لگے۔ اسی موقع پر عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے بھی دکھاوے کے لیے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ عبداللہ بن ابی کون تھا؟ یہ منافقین کا سردار تھا۔ قیدیوں کا فدیہ قیدیوں کا فدیہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ چکے تو آپ نے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا۔ یہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، ہر اہم قدم اٹھانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، انہوں نے پھر مشورہ کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فدیہ لینے کی راہ دی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کو قتل کر دیا، یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ ان سے فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، اور عمر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیا تاکہ کفر کی جو قوت ہے ختم ہو جائے، کم ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لینا طے کیا۔ یہ فدیہ 4000، 3000 اور کم از کم 1000 درہم تک تھا، اور ان میں سے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کا فدیہ یہ قرار دیا گیا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے۔ آپ دیکھیں کسی بھی قوم کو عروج تب پہنچ سکتا ہے کہ جب وہ ویل ایجوکیٹڈ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ کے طور پہ یہ مقرر کیا کہ ایک جو قیدی ہے وہ سب یعنی کہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائے، ٹھیک ہے۔ تو اقرا کے نام سے جو ہمارے قرآن کریم کا نزول ہوا تو کیا تھا؟ پڑھنا، اور یہاں پر بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سب سے پہلے جو شروعات کیا؟ پڑھائی،
لیکن آج افسوس ہے نا کہ آج مسلمان بچہ ہے چاہے جنریشن ہے اس پڑھائی سے ہی بہت پیچھے چلے گئے ہیں، پڑھائی نہیں کرتے ہیں، غیر جو لوگ ہیں وہ بڑے بڑی جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں پڑھائی کر کر کے، لیکن آج مسلمان پڑھائی چھوڑ کر کے بہت بالکل پستی پہ چلا گیا۔ تو بعض قیدیوں پر احسان کیا گیا اور انہیں فدیہ لیے بغیر رہا کر دیا گیا، یعنی کہ ایک احسان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر ابو العاص کے فدیے میں جو مال بھیجا اس میں ایک ہار بھی تھا، یعنی ابو العاص جو تھے ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے اور زینب رضی اللہ عنہ وہ ایمان والی تھی۔ تو یہ ہار دراصل خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تھا۔ انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو ابو العاص کے پاس جب رخصتی کا وقت تھا تو یہ ہار انہیں تحفے کے طور پہ دیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو آپ پر رقت طاری ہو گئی۔ کیوں رقت طاری ہو گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وائف کا جو ہار تھا وہ پہچان چکے تھے، بیوی کی یاد بھی ہو سکتا ہے آ گئی ہو، اور پھر آپ دیکھیں کہ ہار دیکھا ایسے سچویشن پہ اور بیٹی کا ہار وہ بھی تو بیوی سے تعلقات جب گہرا ہوتا ہے تو واقعی میں ان کی چیزوں کو دیکھ کر بھی انسان کے اندر رقت طاری ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا سے بہت محبت کرتے تھے، تو جب انہوں نے یہ ہار دیکھا تو ان کے اوپر رقت طاری ہو گئی اور آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے اجازت چاہی کہ ابو العاص کو بلا فدیہ چھوڑ دیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے ایسا ہی کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس میں بھی انہوں نے مشورہ کیا، چاہتے تو ان کی داماد تھے، بیٹی تھی نا، اور ہار بیٹی کا تھا تو وہ چاہتے تو یوں بھی چھوڑ سکتے تھے، لیکن نہیں، انہوں نے پھر مشورہ کیا، آپسی مشورے کے بعد اجازت مانگی، پھر کہا تو کیا مطلب چھوڑ دے، تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ چھوڑ دیں ان کو۔ تو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کو اس شرط پر رہا کر دیا کہ وہ زینب بنت رسول کی راہ چھوڑ دیں گے، یعنی کہ ان کو مدینہ ہجرت کرنے سے نہیں روکیں گے۔ ابو العاص نے مکہ جا کر ان کا راستہ چھوڑ دیا اور وہ مدینہ ہجرت کر کے آ گئی۔ اب دیکھیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے، شوہر دیندار نہیں تھا لیکن بیوی شوہر مطلب کیا تھی، دیندار تھی، تو انہوں نے تب بھی رہنا پسند کیا۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ ان کو بس فوراً ہی چھوڑ کے الگ ہو جاتی، کیونکہ نا ابھی تک کہ وہ احکامات نازل نہیں ہوئے تھے کہ اگر ایک ایمان والی ہے اور اگر ایک کافر ہے تو کیا ہے، بیچ میں ان کے ایک دیوار کھڑی ہو جائے گی جسے کہتے ہیں طلاق کی۔ تو ابھی وہ سب احکام نہیں ہوئے تھے، لیکن کیا تھا، وہ ساتھ میں رہ رہی تھی، لیکن اس کے بعد پھر وہ احکامات نازل ہو گئے کہ ایک ایمان والی اس کا شوہر ایک کافر نہیں ہو سکتا ہے، اس کا شوہر تو پھر ایک ایمان والا ہی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی مطلب غیر مسلمین ہے، شوہر بیوی ہیں، ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک ایمان لے آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، شادی ان کی ٹوٹ جائے گی، پھر اس کو دوبارہ سے کسی اور ایمان والے سے شادی اس کو نکاح کرنا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے عربوں میں یہ ایک بات کی خاصیت تھی کہ وہ اپنے وعدوں کے پکے تھے، انہوں نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا۔ رقیہ رضی اللہ عنہا کی وفات اور ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے عثمان رضی اللہ عنہ کی شادی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غزوہ بدر کے لیے تشریف لے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بیمار تھی، وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عقد میں تھی، لہٰذا آپ نے انہیں حکم دیا کہ ان کی تیمارداری کے لیے مدینے میں رہیں اور انہیں بھی بدر میں حاضر ہونے والے کا اجر اور حصہ ملے گا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ کو بھی ان کی تیمارداری کے لیے روک دیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا آپ کی واپسی سے پہلے ہی وفات پا گئی۔ حضرت اسامہ بن زید کا بیان ہے کہ ہمارے پاس فتح کی خوشخبری اس وقت پہنچی جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا پر مٹی برابر کر چکے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ کر مطمئن ہو چکے تو آپ نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دی۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ذو نور کہتے ہیں، یعنی دو نور والے ان کا لقب ہے، ان کو کہا جاتا ہے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ نے ان کے عقد میں رہتے ہوئے شعبان 9 ہجری میں وفات پائی اور بقیہ میں دفن ہوئی۔ تو اس واقعے سے ہمیں بہت ساری سبق ملتے ہیں اور کچھ اہم امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں
یعنی کہ جنگ بدر میں آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، دشمن تقریباً 3 گنا تھا، مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے، اور ایک ایک اونٹ پر 2 یا 3 لوگ سوار ہوتے تھے، باری باری سوار ہوتے تھے۔ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ بدر کے دن ہماری حالت تو یہ تھی کہ ہم میں سے ہر 3 آدمی ایک اونٹ پر سوار ہوتا تھا۔ مادی اسباب کم ہونے کے باوجود آپ دیکھیں کامیابی مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ مسلمانوں میں ڈسپلین تھا، اخلاص تھا، ایمان عروج پر تھا، ایمان کی دولت تھی، ہر ایک کے لیے مقصد کیا تھا؟ ان کا عزیز تھا، ان کو ایک مقصد تھا ان کی زندگیوں کا، ہر شخص شوق اور خوشی کے ساتھ اس میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر لازم نہیں کیا تھا کہ بس ان کو کیا ہے موٹیویٹ کیا تھا، ان کو ابھارا تھا، اور لوگ شوق سے چلتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب دعائیں بھی کرتے رہے۔ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے اسی واقعے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب دعائیں کی، تدبیریں بھی کی، پلاننگز بھی کی، اور جو بھی انہوں نے مناسب سمجھا ساری انہوں نے کوششیں کی، اور پھر کیا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات نمازیں دعائیں کرتے رہے، روتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کرتے رہے، انکساری کرتے رہے نا۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک جو بندہ ہوتا ہے نا، جو عبد ہوتا ہے، تو وہ اس کا بندگی کا انہوں نے زبردست مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں اللہ کو پکار رہے ہیں، بندگی کا ہونے کا وہ ظاہر کر رہے ہیں نا۔ تو بہت سارے لوگ اس میں غلو کر جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیتے ہیں کہ وہ کیا ہے، ان سے مانگو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگو، ان کی طرف، ان کے روزے کی طرف دعائیں کرتے ہیں، غلو کر جاتے ہیں نا۔ تو یہ سب کیا ہے، بالکل ہی شرک والی باتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود بندے تھے، اللہ کے بندگی انہوں نے رات بھر کی گزاری، تو وہ تو بندے تھے نا۔ تو بندگی جو کر رہا ہے، جو بندہ ہے، جو عبد ہے، وہ بھلا کسی کا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ تو معبود تو صرف کیا ہے، احد ہے، واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اور پھر یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ یہ جو وہی رمضان ہے جس میں کیا ہے، روزے فرض ہوئے تھے، یعنی کہ یہ جب جنگ ہوئی اسی سال تھا جب روزے فرض ہوئے، اور پھر کیا 17 رمضان کو یہ جنگ ہوئی۔ اور اس جنگ میں مسلمانوں کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی، نظر آتی ہے کہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے لیے نکلے تھے، کوئی اپنی ذاتی فائدوں کے لیے نہیں نکلا تھا۔ اور قافلوں کو آپ دیکھیے، جو قافلہ تھا ابو سفیان کا قافلہ، اس کو پکڑنے کے لیے شروعات کی گئی، پہل کی گئی نا۔ تو قافلے کو سب لوگ کیوں پکڑنا چاہتے تھے؟ تو اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ مکہ والوں نے ہجرت کے بعد جب مسلمان سارے ہجرت کر گئے مدینے کی طرف، تو آپس میں انہوں نے یہ پلاننگ کیا کہ ہم سب مل کر ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، جس میں سے ہر شخص اپنا اپنا حصہ ڈالے، تجارت کرتے ہیں، اور اس سے جو ہمیں مال حاصل ہوگا، جو فائدہ حاصل ہوگا، اس سارے مال کی قوت سے ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ تو جو تجارتی قافلہ خاص طور پر اس لیے گزر رہا تھا کہ اس میں جو کچھ تھا، مال تھا، گھوڑے تھے، اونٹ تھے، وہ سب مسلمانوں کے خلاف وہ استعمال ہونے تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری تھا کہ آپ اس سے پہلے ہی کیا کر دے، ختم کر دے، سدباب کر دے۔ اسی لیے آپ نے اس قافلے پر نظر رکھی تھی۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا یہ لیسن کمپلیٹ ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔